بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم. اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. انگلش 6 ایڈن گارڈن اسکولز میں پڑھایا جانے والا سلیبس، اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہے یونٹ نمبر 4 پرافٹ یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوسف کو انگلش میں کہتے ہیں جوزف، لیکن ہم اس کو یوسف ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم نے سیکھا، جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق پرافٹ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، انگلش میں ان کو کہتے ہیں جوزف. پرافٹ یوسف علیہ السلام ہیڈ 11 بردرز. اس کو نبی یوسف بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت یوسف بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ تھوڑا اس کو ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. پرافٹ یوسف علیہ السلام ہیڈ 11 بردرز. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. 10 were older than him، 10 ان سے بڑے تھے. اینڈ 1 was younger، اور ایک چھوٹا تھا. پرافٹ یوسف علیہ السلام was a very good and handsome boy. حضرت یوسف علیہ السلام ایک اچھے اور خوبصورت لڑکے تھے. his father پرافٹ یعقوب علیہ السلام loved him very much. ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور یعقوب کو انگلش میں کہتے ہیں جیکب. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دس میڈ ہز 11 brothers jealous، اس بات نے ان کے 11 بھائیوں کو حسد کا شکار کر دیا. سو دے ڈیسائیڈیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف پرافٹ یوسف علیہ السلام، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. ون ڈے، ایک دن، دے ٹک پرافٹ یوسف علیہ السلام ٹو اے ڈیپ ویل. ایک دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں کے پاس لے گئے. اینڈ تھریو ہم انٹو اٹ، اور انہیں اس میں پھینک دیا. دین دے ٹک پرافٹ یوسف علیہ السلام شرٹ، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لی. اینڈ سوکڈ اٹ ان شیپس بلڈ، اس کو بھیڑ کے خون سے تر کیا. دے شوڈ دا شرٹ ٹو دیئر فادر، انہوں نے یہ قمیص اپنے والد کو دکھائی. اینڈ سیڈ ٹو ہم، اور ان کو کہا، آور بردر یوسف علیہ السلام از ڈیڈ، کہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام وفات پا گئے ہیں. A wolf has eaten him، ایک بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے. At this prophet یعقوب علیہ السلام was overcome with grief، اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام پر غمناک ہو گئے، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام غم میں مبتلا ہو گئے. اینڈ ہی ویپٹ bitterly فار ہز beloved son، اور اپنے پیارے بیٹے کے لیے زارو قطار روتے رہے. years passed، سالوں بیت گئے. اینڈ پرافٹ یعقوب علیہ السلام became old and blind، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے اور نابینا ہو گئے. but his trust in Allah remained firm and unswerving، لیکن ان کا اللہ پر ایمان مضبوط اور پختہ رہا. پرافٹ یعقوب علیہ السلام prayed very hard to Allah، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی شدت سے دعا مانگی. اینڈ نیور گیو اپ ہوپ دیٹ پرافٹ یوسف علیہ السلام واز اسٹل الائیو، اور اس امید کا دامن کبھی نہ چھوڑا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بھی زندہ تھے. اینڈ دیٹ ون ڈے دے وڈ بی ٹوگیدر اگین، اور یہ کہ ایک دن وہ اکٹھے ہو جائیں گے. پرافٹ یعقوب علیہ السلام واز سرٹن دس وڈ بی سو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا. پرافٹ یعقوب علیہ السلام واز رائٹ، حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل درست تھے. فار وین پرافٹ یوسف ہیڈ فاؤنڈ ہمسیلف ان دا ویل، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کنویں میں دیکھا، ہی ٹو ہیڈ پریڈ ٹو اللہ، تو انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی. اے کاروان ود مرچنٹس کیم اینڈ پاسڈ بائی دی ویل، تاجروں کا ایک قافلہ وہاں آیا اور کنویں کے پاس سے گزرا. دے فاؤنڈ پرافٹ یوسف علیہ السلام، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. پلڈ ہم آؤٹ، ان کو کھینچ کر باہر نکالا. اینڈ ٹک ہم ود دیم ٹو ایجپٹ، اور اپنے ساتھ انہیں مصر لے گئے. دیر ہی واز سولڈ ان دا مارکیٹ پلیس ٹو اے مین اینڈ ہز وائف، وہاں انہوں نے انہیں ایک منڈی میں ایک آدمی اور ایک عورت کو بیچ دیا. ہو ہیڈ نو چلڈرن آف دیئر اون، جن کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. Sometimes it happens in life that a person is unjustly accused of a crime he did not commit. Sometimes بعض اوقات it happens in life
زندگی میں ایسا ہوتا ہے دیٹ اے پرسن کہ کوئی شخص از انجسٹلی نامناسب طریقے سے یا غیر ناانصافی کے ساتھ ایکیوزڈ آف اے کرائم، اس پر کسی جرم کا الزام لگ جاتا ہے. ہی ڈڈ ناٹ کمٹ، جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا ہوتا. بعض اوقات زندگی میں کسی شخص پر ناانصافی کے ساتھ ایسے جرم کا الزام لگ جاتا ہے جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا ہوتا. دس از وٹ ہیپن ٹو پرافٹ یوسف، اور ایسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. وین ہی گریو اپ ٹو بی اے مین، جب وہ جوان ہوئے، جب وہ جوان ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا. ہی واز پٹ انٹو پریزن، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. ایون دو ہی ہیڈ ناٹ ڈن اینی تھنگ رانگ، اگرچہ انہوں نے کوئی غلطی نہ کی تھی. اونلی اللہ نوز بیسٹ وٹ از گڈ فار مین، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے. اینڈ ہی ہیلپس دوز ہو ہیو فیتھ ان ہم، اور وہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایئرز لیٹر، سالوں بعد، while Prophet یوسف علیہ السلام was still in prison، جب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بھی قید میں تھے، دا فراؤ آف ایجپٹ، ایجپٹ کے فرعون نے، فرعون کہتے ہیں بادشاہ کو، ایجپٹ کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے، فراؤ آف ایجپٹ، مصر کے فرعون مصر یا مصر کے بادشاہ نے had a dream، خواب دیکھا، which caused him much concern، جس نے اسے بہت زیادہ پریشان کیا. I see 7 fat cows who are being eaten by 7 thin ones، میں نے خواب میں 7 موٹی تازی گائیوں کو دیکھا جن کو 7 دبلی گائیوں نے کھا لیا. اینڈ 7 green ears of corn، اور 7 سرسبز اناج کی بالیاں دیکھیں. اینڈ 7 dried ones، اور 7 خشک اناج کی بالیاں دیکھیں. He told his courtiers، اس نے اپنے درباریوں سے کہا. But none of the courtiers could explain what this dream meant، لیکن درباریوں میں سے کوئی بھی وضاحت نہ کر سکا کہ اس خواب کا کیا مطلب تھا. Then Pharaoh learned that the imprisoned prophet یوسف علیہ السلام knew how to interpret it، پھر فرعون مصر کو یہ علم ہوا کہ قیدی حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتے تھے. So Pharaoh sent for prophet یوسف علیہ السلام and prophet یوسف explained، لہٰذا فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت کی. Your dream means that the first 7 years to come will be good years with good harvest، تمہاری خواب کا مطلب ہے کہ پہلے 7 سال اچھے سال ہوں گے اور اس میں فصل اچھی ہوگی. But the next 7 years to follow will be bad years، لیکن اس کے بعد آنے والے 7 سال برے ہوں گے. with famine and hunger، قحط ہوگا اور بھوک ہوگی. Therefore you should collect and save as much grain as you can، لہٰذا تم جتنا اناج اکٹھا کر سکتے ہو کر لو. from the first good years، پہلے اچھے سالوں میں. and store it for the time of hunger، اور بھوک کے وقت کے لیے اس کو جمع کر لو. Pharaoh was very grateful to Prophet یوسف علیہ السلام، فرعون حضرت یوسف علیہ السلام سے فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کا شکر گزار ہوا. and requested his help in overcoming the famine، اور قحط پر قابو پانے کے لیے آپ سے مدد کی درخواست کی. for he realized that Prophet یوسف was a wise and capable man، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عقل مند اور قابل آدمی تھے. Prophet یوسف علیہ السلام agreed، حضرت یوسف علیہ السلام متفق ہو گئے. and Pharaoh made him the treasurer and inspector of Egypt's storage chambers، اور فرعون مصر نے انہیں مصر کے گوداموں کا انسپیکٹر اور خزانچی مقرر کر دیا. جی اسٹوڈنٹس، اب اگلے پیج پہ بڑھتے ہیں. When the famine came، جب قحط سالی آئی، and spread over the country، اور پورے ملک میں پھیل گئی. it also affected the people in Prophet یوسف's own land، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سرزمین کے لوگوں کو بھی متاثر کیا. they too became hungry، وہ بھی بھوکے ہو گئے. and during this time، اور اس وقت میں Prophet یوسف's brothers arrived in Egypt، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے. they wanted to buy grain، وہ اناج خریدنا چاہتے تھے. from the plentiful supply، اس سپلائی میں سے which Prophet یوسف had told the Egyptians to store، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصریوں کو کہا تھا کہ جمع کر لیں. اللہ planned that when they reached Egypt، اللہ نے منصوبہ بنایا اور جب وہ مصر میں پہنچے، the brothers would come before
Prophet Yusuf علیہ السلام. تو تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے. ایٹ فرسٹ دے ڈڈ ناٹ ریکگنائز ہم, پہلے تو انہیں نہیں پہچانا. فار دے تھاٹ دیٹ ہی واز لانگ ڈیڈ, کیونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ عرصہ پہلے وہ وفات پا چکے تھے. لیٹر آن دو دے ریئلائزڈ ہو پرافٹ یوسف واز, بعد میں اگرچہ جب انہیں احساس ہوا کہ پرافٹ یوسف کون تھے, اینڈ فیلٹ ویری اشیمڈ آف وٹ دے ہیڈ ڈن آل دوز ایئرز, اور پھر انہیں اپنے اس کیے پر شرمندگی ہوئی جو انہوں نے سالوں پہلے کیا تھا. دے بیگڈ پرافٹ یوسف پارڈن, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی. اینڈ پرافٹ یوسف علیہ السلام فارگیو دیم, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا. برنگ آور فادر ٹو می, اپنے والد کو میرے پاس لاؤ. پرافٹ یوسف سیڈ ٹو ہز بردرز, میرے والد کو میرے پاس لاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا. وین دی بردرز براٹ دیئر فادر ٹو پرافٹ یوسف علیہ السلام, جب بھائی والد محترم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. دا اولڈ مین واز فل آف ہیپینس, تو وہ بزرگ آدمی خوشی سے بھر گئے. ہی ہیڈ آلویز بلیوڈ, ان کا ہمیشہ ایمان تھا, دیٹ پرافٹ یوسف واز اسٹل الائیو, کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ تھے. اینڈ ہیڈ نیور اسٹاپڈ پریئنگ ٹو اللہ, اور انہوں نے اللہ سے دعائیں نہ روکی. فادر اینڈ سن ایمبریسڈ ایچ ادر, باپ اور بیٹے دونوں گلے لگے. اٹ واز اے ونڈرفل ری یونین فار دیم آفٹر سچ اے لانگ ٹائم اپارٹ, ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ ان دونوں کی ایک شاندار ملاقات تھی. آفٹر ورڈز پرافٹ یوسف فادر اینڈ بردرز ریمینڈ ان ایجپٹ, اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے والد اور بھائی مصر میں ہی رہے. دے گریو ان ٹو اے بگ فیملی, ان کا ایک بڑا خاندان بن گیا. اینڈ ریزڈ مینی چلڈرن, اور ان کی کافی ساری اولاد ہوئی. پرافٹ یوسف علیہ السلام ہو واز اے گڈ نوبل مین اینڈ اے پرافٹ آف اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک اچھے شریف آدمی, نیک آدمی اور اللہ کے پیغمبر تھے. ہیڈ آلویز ٹولڈ دی ایجپشینز, انہوں نے ہمیشہ مصریوں سے کہا, یو شوڈ ورشپ اونلی اللہ, تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ ہیز کریٹڈ یو اینڈ پروٹیکٹڈ اینڈ پرزروڈ یو فرام ہنگر, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بھوک سے محفوظ کیا ہے اور بچایا ہے. یو مسٹ بی گریٹفل ٹو اللہ اینڈ ڈو گڈ ڈیڈس, تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اچھے اعمال کرنے چاہیے. جی اسٹوڈنٹس, یہاں اس خوبصورت اور انتہائی انفارمیٹیو اور اسلام کے حوالے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک عظیم پیغمبر تھے, تو ان کے حوالے سے یہ لیسن ہم نے پڑھا. نیکسٹ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.